السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وقال عز وجل فی سورۃ القمر 4 مرات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، لسان القرآن کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور مائل کی طرف سے بھی، اور ساتھ ہی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آنے والے مہمانوں کو ویلکم تو کیا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن مبارکباد کیوں پیش کر رہا ہوں وہ اچھی طرح سے جان لیجئے گا کہ آپ وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ یہاں پر بھیجا ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں تک اس کورس کی اطلاع پہنچی اور انہوں نے ارادہ بھی کیا، کیونکہ قرآن مجید کی زبان سیکھنا اور اس زبان کو سیکھ کر قرآن مجید کو سمجھنا سب کا شوق بھی ہے اور ضرورت تو ہے ہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ارادہ کیا اور کئیوں نے تو فوری طور پر رجسٹر بھی کروا دیا ہوگا اپنے آپ کو، لیکن جو فزیکلی یہاں پر موجود ہیں وہ آپ لوگ ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا پورے شعور کے ساتھ شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کورس لسان القرآن ہے، قرآن کی زبان ہے، قرآن سے ریلیٹڈ ہی کورس ہے، تو قرآن سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا سکھا رہا ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں بیٹھے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے نیک اعمال کیے تھے تو جنت میں تو ہم نے آنا ہی تھا، وہ یہ نہیں کہیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، یہ نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو جنتیوں کے الفاظ کے ذریعے سے بتا دیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی ہم پورے شعور کے ساتھ، یعنی ایک وہ انداز ہوتا ہے نا فارمل سا، جی اللہ کا شکر ہے، نہیں، پورے شعور کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ کورس کا نام لسان القرآن۔ لسان القرآن 2 لفظ بورڈ پر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ عربی کے حوالے سے ہمارا پہلا تعارف تو یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے بغیر حرکات کے، علامات کے ہوتی نہیں ہے، تو میں ان تمام حروف پر جو بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں ان پہ حرکات بھی ڈالوں گا، علامات بھی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی سے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس جو ہے شروع ہو جائے گا۔ تو لسان القرآن میں نے لکھا جی آپ کے سامنے، لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے، سین ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، نون کے اوپر آپ کو پیش نظر آئے گی، اور اس کے بعد ایک الف ہے، اور لام جو ہے یہ ساکن نظر آئے گا، قاف پہ پیش ہے، را پہ سکون ہے، اور الف پہ کھڑی زبر ہے۔ یہ ساری وہ علامات ہیں جو الحمدللہ قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص ان علامات سے واقف ہے۔ اور عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ عربی زبان میں
ہر لفظ کے آخر میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو اس وقت جو نون خالی نظر آ رہا ہے اس میں بھی میں کچھ ڈالوں گا اور وہ زیر ڈال رہا ہوں جی. تو ہمارے کورس کا نام ہے جی لسان القرآن. لسان القرآن جیسے میں نے کہا دو لفظ ہیں جی, ایک ہے لسان, ایک ہے قرآن. قرآن سے آپ سب واقف ہیں. لسان کے معنی ہوتے ہیں جی زبان. زبان جسے ہم انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں, جو کہ ہمارا ایک آرگن ہے, لیکن یہاں پر جو زبان ہے یہ لینگویج کے معنی ہے, میں ذہن میں رکھیے گا. تو لسان القرآن کے معنی ہے جی قرآن کی زبان, لینگویج آف دا قرآن. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کورس کے نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کورس کا نام کیا ہے. تو الحمدللہ کورس کا نام کلیئر ہو گیا جی, لسان القرآن, قرآن کی زبان, لینگویج آف دا قرآن. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس میں اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کی زبان, یہاں پر کی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اردو والا, وہ کی کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے, اور پھر یہاں پر نون پر پیش کیوں آئی ہوئی ہے, جبکہ قرآن میں نون پر زیر کیوں آئی ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کلاس میں سیکھیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 30 دنوں کا جو یہ کورس ہے ان میں یہی الفاظ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھوں گا, اور آپ ان کو نہ صرف ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہوں گے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے بھی قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے. تو عام طور پہ جب بھی کوئی کورس ہوتا ہے تو تعارف کروایا جاتا ہے, کورس کا تو کروایا ہی جاتا ہے, کورس کروانے والے کا بھی تعارف کروایا جاتا ہے. تو میرا تعارف, میں اگر اپنا تعارف کروانا چاہوں تو مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میں قرآن مجید کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور مجھے وہ بچپن کے کچھ الفاظ ذہن میں آ رہے ہیں کہ وہ جو کہا تھا نا کہ میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے. تو میرا کام ہی جی ہے, یہ ہے اصل تعارف, یہ یاد رہنا چاہیے. نام تو گم جائے گا جی, نام تو ختم ہو جائے گا, اصل چیز ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ یاد رہنا چاہیے. اور دوسرا مین تعارف میرا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر کلاس آگے نہیں چلے گی, اور وہ یہ ہے کہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. یہ تعارف بہت ضروری تھا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ مائنڈ بھی کر جائیں, کیونکہ میں جب پشاور کلاس کے لیے گیا تو مجھے اسٹوڈنٹس نے, جو مخلص اسٹوڈنٹس تھے, دوست تھے, انہوں نے خصوصی طور پہ کہا کہ سر آپ پشاور جا رہے ہیں تو ذرا خیال کرنا, آپ فیصل آباد کے ہیں اور فیصل آبادی آپ جانتے ہی ہیں, تو ذرا خیال کیجیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کسی خان صاحب کی شان میں گستاخی کر بیٹھے. میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا. تو پھر میں نے پہلے دن ہی کلاس میں عتیق جو آڈینس تھے اس میں سے کہا, میں نے کہا جی مجھے کہا گیا خصوصی طور پہ کہ ہمارے خان بھائی مائنڈ نہ کر جائے تو ذرا خیال کیجیے گا ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. تو بال پھر بھی میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو آپ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل, معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے جی, ہم صرف آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے. تو میں اس لیے ضروری سمجھتا تھا کہ اپنا تعارف اس حوالے سے کہ ایک تو ہمارا کام, اور دوسرے یہ کہ میرا تعلق جس شہر سے ہے فیصل آباد شہر ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اس کلاس میں بور نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کلیئر جی؟ تو لسان القرآن ہمارا کورس ہے جی, اللہ کی توفیق سے ہم یہاں پر آئے ہیں. اب اس کی توفیق سے آئے ہیں تو کیوں نہ اسی سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمارے لیے اس کورس کو آسان کر دینا. یہ 30 دن کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن 30 دن بہت زیادہ لگ رہے ہوں گے, یقین مانیں. 30 دن مستقل ایک جگہ پر آنا, پھر 1.5 گھنٹے کی کلاس لینا آسان کام نہیں ہے. یہ ممکن اسی وقت ہوگا جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی, ذہن میں رکھیے گا. تو ہم اپنے رب سے
اسی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آسان کر دینا، مشکل نہ فرمانا، کیونکہ یہ شروع ہوتے ہی نا مشکلات شروع ہو جائیں گی، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی اور پروگرام ہو رہا ہوتا نا تو یقین مانے بہت آسان تھا، سب کے لیے آسان تھا، آنا بھی آسان تھا، اس کو کرنا بھی آسان تھا، لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب اس کو آسان کر دینا، اس کو مشکل نہ کرنا، اور اب تیری توفیق سے، تیرے کرم سے ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو خیر سے مکمل فرما دینا۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے جی یہ دعا میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھتا ہوں، بورڈ پہ لکھتا ہوں، آپ کو بیٹھے بیٹھے دعا یاد ہو جائے گی۔ میں نے تو خصوصی آج اس کا اہتمام کیا ہے، آپ بھی اس کا خصوصی اہتمام کریں گے، یہ اس کلاس کے علاوہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی مختلف کاموں میں ہیلپ کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا میں لکھوں گا بورڈ پہ، ایک دن آئے گا اس کا ایک ایک لفظ نہ صرف آپ ٹرانسلیٹ کریں گے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز بھی کریں گے۔ یہ گرامیٹیکلی میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ جو کورس ہے قرآن کی زبان یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پہ دو طریقے ہوتے ہیں جی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زبان کے بولنے والوں میں بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں رہ کر وہ زبان سیکھ سکتے ہیں۔ آپ بچپن میں ہی سعودی عرب چلے جاتے یا کسی عرب کنٹری ہوتے تو جب آپ بولنے کے قابل ہوتے تو آپ ظاہر بات ہے عربی بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کو معاش کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں کسی عرب کنٹری جانا پڑتا ہے تو 3-4 ماہ ظاہر بات ہے جب آپ کو کوئی اردو بولنے والا، پنجابی بولنے والا نہیں ملے گا تو آپ کو عربی آ ہی جائے گی۔ تو ایک طریقہ تو زبان سیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں رہنا شروع کر دیں، آپ کو زبان آ جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زبان کو کسی سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے، جو زبان آپ کو آتی ہے، مثلا آپ کو اردو آتی ہے، کتنی آتی ہے اب انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، انگریزی آپ کو آتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، پنجابی ہماری اپنی زبان ہے، تو جو سیکھی ہوئی زبان ہے اس کی مدد سے نئی زبان جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کے رولز، اس کے گرامر کے ذریعے آپ اس زبان کو سیکھیں۔ یہ ذرا کہتے ہیں جی پڑھے لکھوں کا طریقہ ہے، مشکل ہے، گرامر سے ویسے ہی ہماری جان جاتی ہے، چاہے وہ انگریزی کی ہو چاہے اردو کی، تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں، خیر تو انگریزی کی جتنی پڑھی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو عربی گرامر تو عام طور پہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں شاید یہاں پر کوئی قرآن کی تفسیر بتائی جائے گی، قرآن کا ترجمہ سکھایا جائے گا یا کچھ مختلف باتیں ہوں گی، تو یہ ٹپیکل قرآن کی عربی کی گرامر کی کلاسز ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اس کورس کو تھوڑا سا بھی دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسے انجوائے کریں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہاں بور نہیں ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم اردو، انگریزی، پنجابی کی مدد سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے گرامر کے ذریعے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو میں دعا کی طرف آتا ہوں جی۔ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے۔ دعا کا پہلا لفظ ہے جی ربی۔ اب یہیں سے آپ کو عربی زبان کی وسعت پتہ چلنی شروع ہو جائے گی۔ لفظ آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے جی ایک، رب، یعنی اگر آپ حرکات کو نہ استعمال کریں تو لفظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ایک ہی، جس کا ترجمہ میں 3 الفاظ میں کر رہا ہوں، اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا۔ اے میرے رب، ربی، اے میرے رب۔ نہ آپ کو اے کے لیے لفظ نظر آ رہا ہے، نہ میرے کے لیے لفظ نظر آ رہا ہے، صرف آپ کو رب نظر آ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا آپ خود بتائیں گے کہ جی اے کہاں ہے، میرے کہاں ہے۔ اس وقت آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں کہ دعا جب بھی کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے، یعنی دعا کے آغاز میں جب بھی آپ کو ربی کا لفظ مل جائے نا، ربی، تو اس کا ترجمہ آپ نے 3 الفاظ میں کرنا ہے، اردو کے 3 الفاظ میں، اے میرے رب۔ اب وہ اے اور میرے کہاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 10-11 دنوں بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی اے کہاں ہے اور میرے کہاں ہے۔ تو ربی، اے میرے رب، یسر، یسر تو آسان کرتے ہیں، ربی یسر، دعا کا ایک حصہ ربی یسر، اے میرے رب آسان کرتے ہیں۔ کیا آسان کر دے؟
میرا یہاں پر آنا آسان کر دے، میرا یہاں پر 1.5 گھنٹہ بیٹھنا آسان کر دے، میرا یہاں پر چیزوں کو سمجھنا آسان کر دے، میرا یہاں سے جانا بھی آسان کر دے۔ سب طرح کی آسانی مانگی، اور صرف اپنے لیے نہیں، جو پیچھے آپ چھوڑ کر آئے ہیں یا اللہ اس میں بھی آسانی فرمانا۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے فون آ رہے ہوں آپ کو کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج۔ سب کے لیے ہم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ربی یسر، اے میرے رب تو آسان کر دے۔ آسانی کے ساتھ ساتھ ہی مشکل ہوگی جی۔ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت سنی ہے نا، ان مع العسر یسرا۔ تو اگلی دعا جو اسی دعا کا حصہ ہے وہ ہے ولا تعسر۔ اور تو مشکل نہ فرما۔ تو دعا کے 3 حصے ہوں گے جی، 2 حصے لکھتے ہیں میں نے بورڈ پہ، ربی یسر، اے میرے رب آسان کر دے، ولا تعسر، اور مشکل نہ فرما۔ آسانی ہی رکھنا مشکل میرے لیے ہی ہو سکتی ہے، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو نے اس مشکل کو بھی جو میرے لیے ہوگی اس کو آسان کر دے۔ اور تیری توفیق سے، تیرے فضل سے یہاں پر آ ہی گئے ہیں، تو وَتَمِّمْ، مکمل فرما دے، بالخیر، خیر کے ساتھ۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے جی، یہ آپ کو اس کورس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں ہیلپ کرے گی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ 3 جملے ہیں جی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی یاد ہوگی، ذرا بول دیں ایک مرتبہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ 3 جملوں کی دعا ہے جی، ربی یسر، اے میرے رب آسان کر دے، ولا تعسر، اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ مکمل فرما، کمپلیٹ کر دے اس کو۔ یعنی 30 دن یہ پہاڑ جیسے لگ رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دعا کا اہتمام کریں گے تو 30 دن بہت آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بھی یہ دعا کر رہا ہوں، میں بھی کروں گا، کرتا رہوں گا، آپ نے بھی یہ دعا جو ہے وہ ڈیلی کرنی ہے، اور ہم اپنی کلاس کا آغاز ڈیلی انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا سے کیا کریں گے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی، لسان القرآن، قرآن کی زبان، لینگویج آف دا قرآن۔ جی قرآن کی زبان کون سی زبان ہے جی؟ جی جی ماشاءاللہ، قرآن کی زبان جو ہے یہ عربی زبان ہے۔ اصل میں ہم سمجھتے تھے قرآن کی زبان جو ہے عربی زبان ہے، تو عربی سمجھتے رہے ہمیشہ، اس لیے شاید آئی نہیں کبھی، لیکن آج آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی زبان جو ہے یہ عربی زبان ہے۔ عربی، ہم را کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، عربی زبان، عربی، ناٹ عربی، عربی۔ قرآن کی زبان عربی زبان ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک آپ کو الفاظ کی صحیح پروننسیشن نہیں پتہ ہوگی۔ اب عربی کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اب آپ عربی کو عربی اگر کہتے رہیں گے تو قرآن مجید پڑھتے ہو، جب بھی وہ لفظ آئے گا آپ اسے عربی کر کے ہی پڑھیں گے، اور جب آپ عربی کر کے پڑھیں گے، عربی کو عربی پڑھیں گے، تو ظاہر بات ہے وہ قرآن کے الفاظ سے اس طرح سے ادا نہیں ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہوں گے وہ آپ نہیں کہہ پا رہے ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی زبان عربی زبان ہے۔ قرآن مجید کی زبان عربی زبان، قرآن مجید کے ماننے والے، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے اکثر لوگوں کی زبان بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، مجھے بتائیے کیا سب کی زبان عربی زبان ہے؟ نہیں۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم عربی زبان سیکھیں اور قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا کہ ترجمہ جو ہے، ٹرانسلیشن، یہ کبھی بھی کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر۔ بس ایک بات ایک زبان میں اس طرح کہی جا سکتی ہے تو دوسری زبان میں اس طرح کہتے ہیں۔ ایگزیکٹ جو ہے وہ آپ ٹرانسلیشن سے نتائج
نہیں نکال سکتے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کلاس میں ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. تو قرآن مجید کی زبان عربی زبان ہے جو کہ میری, آپ کی اور قرآن مجید کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے. اور میرا طریقہ کار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ زیرو سے اٹھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسے اس لیول تک لے کے جاؤں. آپ کی چاہے بیس جتنی مرضی اچھی ہے عربی کے حوالے سے, آپ نے عربی گرامر کے بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں, آپ کو ترجمہ آتا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرا مخاطب وہ اسٹوڈنٹ ہے جسے عربی کی الف بے بھی نہیں آتی, تو میں نے جی الف بے سے سکھانا ہے آپ کو. اوکے جی, تو اس لیے جن کو تو تھوڑی بہت عربی آتی ہے وہ اس عربی کو ذرا روک کے بیٹھیں گے, کیونکہ میں نے اس اسٹوڈنٹ کو خطاب کرنا ہے جسے عربی کی الف بے بھی نہیں آتی. تو ہم سٹارٹ کریں گے جی الف بے سے. اوکے جی, کیونکہ کسی بھی زبان کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو اس زبان کے جو الفابیٹ ہے وہ جاننے ضروری ہے. جب تک آپ کو الفابیٹ کا نہیں پتا آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. کلیئر ہو گیا جی. تو لسان القرآن, قرآن کی زبان, عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں جنہیں ہم اردو میں, اور طریقہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے اردو, انگریزی, پنجابی کی مدد سے عربی سیکھنی ہے. تو ریفرنسز میں آپ کو انہی زبانوں کی دیا کروں گا کہ انگریزی میں الفابیٹ کا لفظ استعمال میں نے کیا ہے, اردو میں ہم حروف تہجی پڑھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے اردو پڑھی ہوئی ہے, ماشاءاللہ سب نہیں پڑھی ہوئی ہے, تو حروف تہجی ہم انہیں کہتے تھے. تو عربی میں الفابیٹ یا حروف تہجی جو ہے نا ان کو حروف الہجا کہتے ہیں جی. حروف الہجا, حروف الہجا, حروف الہجا. آپ کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ انہیں حروف الہجا ہی کہیں, آپ انہیں حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ انہیں الفابیٹس بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ جی آپ لازمی یہ لفظ یاد کریں کہ جی یہ نیا لفظ ہم کیسے یاد کریں گے, کوئی ضروری نہیں ہے. بس آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں عربی کے الفابیٹ سکھا رہا ہوں. اچھا جی, ماشاءاللہ انگریزی بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب کچھ سوالات میں آپ سے لوں گا پھر اس کے بعد آگے چلوں گا. مجھے بتائیے, انگریزی بچپن سے پڑھ رہے ہیں, بچپن میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد آپ سب کو معلوم ہوگی, ایسے ہی ہے نا؟ کیا تعداد ہے جی انگریزی کے الفابیٹس کی؟ کتنے جی؟ 26. پکی بات ہے نا, ماشاءاللہ. اردو کے جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد کس کو پتا ہے؟ اب دیکھیں آپ, آواز اس کانفیڈنس والی نہیں آئی ہے نا, سوالیہ آواز آئی ہے جی, یا اختلافی آواز آئے گی. یعنی انگریزی کے الفابیٹ جو میں نے پوچھا فوراً آواز آئی جی 26 بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, 26 کوئی اختلاف نہیں. لیکن اردو جو میری اور آپ کی زبان ہے, قومی زبان ہے, اس کے حروف تہجی الفابیٹ کتنے ہیں؟ دیکھیں مختلف ہو رہے ہیں, مختلف ہو رہے ہیں, اور ایگزیکٹ بھی نہیں ہے, صحیح بھی نہیں ہے. تو یہیں سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ کرنا چاہیے کہ جو میری اور آپ کی زبان ہے, قومی زبان ہے, اس کے حروف تہجی کی ایگزیکٹ تعداد ہمیں نہیں معلوم. کوئی کہہ رہا ہے 26, کوئی کہہ رہا ہے 28, کوئی کہہ رہا ہے 29. تو یہ آپ کا پہلا ٹاسک ہے جی لسان القرآن کی طرف سے کہ آج آپ نے گھر جانا ہے جب تو سرچ کرنا ہے کہ اردو کے, آپ کی زبان کے, آپ کی قومی زبان کے حروف تہجی جو ہیں وہ کتنے ہیں. اوکے جی, کیونکہ انگریزی ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہمیں الحمدللہ اس کے الفابیٹ تعداد بھی پتہ ہے اور سارے حروف بھی پتہ ہے. لیکن میں اگر آپ سے سنوں ABC تو آپ مجھے بڑی کے ساتھ چھوٹی بھی سنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ایسے ہی ہے نا, ساری ABC سنا دیں گے. لیکن اگر میں آپ سے سننا چاہوں الف بے پہ تو شاید آپ میں سے کوئی پورے الف بے پہ بھی نہ سنا سکے. تو بہرحال چلے جی, حروف الہجا. اب عربی زبان کے جو حروف الہجا ہیں, الفابیٹ ہیں یا حروف تہجی, ان کی تعداد میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے؟ آپ نے نہیں بتانی, اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ نے بس سننا ہے, کیونکہ میں پھر بتا دوں کہ میرا مخاطب وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو عربی کی الف بے نہیں آتی, میں اسی سے مخاطب ہوں, ذہن میں رکھیے گا.
تو میں آپ کے سامنے عربی کے جو حروف الہجا ہیں، حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، وہ ایک خاص ترتیب میں لکھوں گا بورڈ پہ. جب وہ ترتیب کے ساتھ حروف مکمل ہو جائیں گے تو تعداد آپ کو ایگزیکٹ 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گی. ٹھیک. مزے کی بات یہ ہے کہ میں جتنے بھی حروف لکھوں گا نا بورڈ پہ، ہر حرف اردو بولنے، اردو پڑھنے، اردو لکھنے والا اس سے واقف ہوگا. ہر حرف. تو آپ نے اسے اردو میں پڑھنا ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کو اب ہم نے عربی میں کیسے پڑھنا ہے. تو جتنے حروف ہوں گے ان میں سے کئی حروف تو بالکل آپ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں. ہاں کچھ حروف جو ہیں ان کی پروننسیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ ڈیفرنٹ کس رول پر ہوگی وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. تو آپ ماشاءاللہ پہلا کام تو یہ کریں گے نا کہ آج عربی کے حروف الہجا یہاں سے سیکھ کے اٹھیں گے جی. تو پہلا حرف جو ہے وہ آپ سب کا جانا پہچانا حرف ہے جی، الف. اردو میں بھی الف ہے، عربی میں بھی اس کو الف ہی پڑھا جاتا ہے. لسان القرآن میں سین کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف ہے. اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف ہے. یہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والا الف اور یہ والا الف، اس پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ والا الف جو ہے اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا الف نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر ایک بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی آتی ہے عربی، مجھے یہی پتا ہے کہ آپ کو بالکل نہیں آتی ہے عربی. اوکے جی. تو پہلا لیٹر ہے جی الف. دوسرا لیٹر جو ہے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بے. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بے. لیکن عربی میں آپ نے اس کو بے نہیں کہنا. لسان القرآن کورس میں جب بھی یہ لیٹر آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اسے بے نہیں کہنا، آپ نے اسے کہنا ہے با. آپ نے اسے کہنا با. اور اگر آپ نورانی قاعدے اگر بچپن میں آپ نے پڑھے ہو نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ وہ بے کے اوپر نا ایک با لکھ بھی دیتے تھے، ہے نا، کہ اس کو پڑھنا آپ نے با ہے. لیکن میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں تو آپ کو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اصول الف کو ہم نے الف ہی پڑھا ہے، اردو میں بھی الف ہے، عربی میں بھی الف ہے. بے کو ہم نے عربی میں با کہنا ہے. بے کو کیا کہنا ہے؟ با. اصول نوٹ کر لیں. اصول یہ ہے کہ اردو میں آپ جس بھی لیٹر کو پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے الف پڑھا، آپ نے بے پڑھا. بے جب میں نے پڑھا ہے اردو میں تو بے کے آخر میں میں نے ایک ہی آواز نکالی ہے جی، بے، اے، بے، اے، بے، بے. ایک ہی آواز آ گئی نا. الف جب میں نے پڑھا تو ایک ہی آواز نہیں آئی. الف نو اے، بے اے. الف نو اے، بے اے. تو سمپل سا اصول ہے جی، جس لیٹر کے آخر میں آپ کو اردو میں ایک ہی آواز سنائی دینا اس کو آپ نے آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. سمپل سا اصول. کیا کرنا ہے بتائیں ذرا، ساتھ ساتھ آپ انگیج ہوں گے تو بات بنے گی. کیا کرنا ہے؟ ایک ہی آواز جس لیٹر کے آخر میں آپ کو اردو میں پڑھتے ہوئے سنائی دے گی اس کو آپ نے عربی میں کیسے پروناؤنس کرنا ہے؟ آ کی آواز کے ساتھ. تو الف الف ہی پڑھنا ہے، بے با. اب میں نے آپ کو کچھ نہیں بتانا، لیٹر میں نے آپ کے سامنے لکھنا ہے اور آپ نے پہلے اسے اردو میں پڑھنا ہے ہلکا سا، اور پھر اونچی آواز میں آپ نے اسے عربی میں پروناؤنس کر دینا ہے. تو تیسرا لیٹر ہے جی جی تے تھا تا. الف با تا جی، سے سا. الف با تا سا جی. جیم جا. جا پڑھنا ہے؟ کیوں نہیں پڑھنا جی جا؟ اے نہیں ہے تو جیم عربی میں بھی جیم. اوکے جی. الف با تا سا جیم ہے ہا ہے ہا.
خے خا. کتنے ہو گئے؟ کتنے لیٹرز ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے. بس یہ 7 لیٹرز کی کچھ لائنیں میں نے آپ کے سامنے لکھنی ہے. 7 لیٹرز کی لائنیں، 7 لیٹرز کی لائنیں میں نے آپ کے سامنے لکھنی ہے. اور اینڈ پہ جب میں ختم کر دوں گا تو آپ 7 کو لائنز کے نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے، آپ کو لیٹرز کی تعداد مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں جی. الف با تا ثا جیم ہا خا. نیکسٹ لیٹر ہے جی دال. اردو میں بھی دال، عربی میں بھی دال. زال زال. رے را. زے زا. سین سا نو سا سین. شین صاد. اوکے جی 7 اور ہو گئے، 14 ہو گئے. ایک دفعہ پڑھتے ہیں ذرا. الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال ماشاء اللہ. اگلا لیٹر جو ہے نا، اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمیشہ سے، آج بھی. اس کی پروننسیشن سب سے مشکل ہے. سب سے مشکل پروننسیشن جو ہے اس لیٹر کے جو میں لکھنے لگا ہوں، اور وہ لیٹر ہے جی واد. واد واد. یہ نا کوئی کہتا ہے جی زواد ہے، کوئی کہتا ہے جی نہیں داد ہے. اس چکر میں رہے ہیں تو اس کی پروننسیشن سب سے مشکل ہے. اگر آپ تجوید سیکھتے ہو تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو زبان کی جو ہے نکر ہے، اس کو آپ نے داڑھوں کے پچھلے سرے سے لگانا ہے تو یہ کوئی آواز نکلتی ہے واد. نہ یہ دال کی آواز ہے، نہ یہ زوئے کی آواز ہے، یہ درمیانی آواز ہے. سب سے مشکل آواز ہے. اور اس آواز کو صرف اس کی آواز جو ہے نا صرف عربی نکال سکتا ہے. ذہن میں رکھیے، میں اور آپ نہیں نکال سکتے. تو ہم ایڈوانٹیج لیں گے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں لیں گے؟ ہماری زبان نہیں ہے. ہمارے فیصل آباد میں ایک جگہ ہے جی، میں اس جگہ کا نام بولتا ہوں آپ کے سامنے. عرب کو کہیں کہ وہ جگہ اس کا نام صحیح نکال کے دکھا دیں، ہم بھی یہ بول لیں گے. اس جگہ کا نام ہے جی کھرڑیاں والا. حیدرآباد کی بڑی مشہور جگہ ہے جی کھرڑیاں والا. اگر عرب کھرڑیاں والا بول دے گا نا تو ہم بھی ذوات بول دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایڈوانٹیج ہم تھوڑا سا لیں گے. ہماری زبان نہیں ہے، نہیں نکلتا بھائی، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسے آپ جو بھی نکالیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے نکالیے گا کہ یہ نہ تو دال ہے نہ یہ زوئے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ درمیانی آواز ہے واد. اور اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو کسی عرب قاری کو سنا کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نکال کے دکھائے گا. بس وہ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں، باقی نکال پھر بھی نہیں سکتے آپ باہر. جی اس کے بعد اگلا لیٹر ہے جی توئے. توا 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 توا. یہ تھا تا، یہ ہے توا. تھوڑا سا ذرا گول کر دینا. توا تا توا تا 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 توا. اب یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ کو پروننسیشن سکھاؤں ساری کیسے کرنی ہے، ورنہ تو پھر نہیں ہوگا. میں صرف تھوڑے تھوڑے پوائنٹ جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس کلاس میں آپ کو سب کچھ ملے گا جی. تجوید بھی ملے گی آپ کو، گرامر تو ملے گی ہی ملے گی آپ کو، تفسیر بھی ملے گی آپ کو، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے. اور آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ وہ چیزیں جو شاید آپ نے ساری زندگی نہ سیکھی ہوں وہ آپ کو آج سے پتہ چلنی شروع ہو گئی ہوگی. بچپن سے نورانی قاعدہ آپ نے پڑھا ہے. مجھے بتائیے کبھی آپ کے قاری نے بتایا آپ کو کہ اس لیٹر کو ایسے کیوں پڑھنا ہے؟ آج اللہ کی توفیق سے لسان القرآن کورس کی برکت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان حروف کو اس طرح پڑھنے کا اصول کیا ہے. صحیح ہے نا؟ ورنہ سمپل وہ لکھ دیتے ہیں جی بس
ایسے پڑھنا ہے اس کو. ان کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں با بھی لکھ دیتے ہیں, تا بھی لکھ دیتے ہیں, سا بھی لکھ دیتے ہیں, بس جو لکھے ہوئے ہیں ان کو ایسے پڑھنا ہے, ان کو ایسے پڑھنا ہے, اور بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو تا کے بعد ہے جی زوئے زوا. نیکسٹ لیٹر ہے جی عین, غین, ہاں جی, فے فا. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے جی قاف, قاف, قاف. ٹھیک ہے, بس یہ تھوڑے سے لیٹرز ہیں جو تنگ کرتے ہیں اور اس میں بہت ٹائم لگواتے ہیں, لیکن ضروری ہیں. ظاہر بات ہے قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنا جس طرح عربی کے لیٹرز کو پڑھا جاتا ہے, یہ ضروری ہے, ورنہ میننگز بدلنے کا ڈر ہوتا ہے, خدشہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہماری چونکہ زبان نہیں ہے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سے لے لیں گے رعایت, ورنہ جسے آتا ہو وہ نہ پڑھے وہ پھر غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو کتنے ہو گئے جی ذرا بتا سکتے ہیں؟ 21 ماشاء اللہ. آپ نے گنے نہیں, آپ نے 7 کو 3 سے ملٹیپلائی کر لیا. اوکے جی. نیکسٹ لیٹر ہے کاف, سمپل کاف جو ہے ہمارا, وہ قاف تھا, قاف, یہ ہے کاف. جی لام, میم, نون. ہاں جی, آپ کے منہ سے نکل رہا تھا واو, ٹھیک ہے, اور اب کیا منہ سے نکلا؟ ہا. صحیح, تو ناٹ واو, ہا, ہے, ہا. اب آپ کہیں گے جی واو, ٹھیک ہے, واو, اب واو آیا. اور لاسٹ لیٹر یہ یا. لے جی, یہ آپ کے لیٹرز ہیں, حروف الہجا ہیں. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے جی؟ 28. 28 تعداد آپ کو مل گئی جی حروف الہجا کی. ایک دفعہ پڑھتے ہیں, شاباش. الف, با, تا, ثا, جیم, ہا, خا, دال, زال, را, ماشاء اللہ. اب جو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا, ان کے جواب میں نے دینے ہیں. سوال نمبر 1 کہ یہ ہا واؤ کی جگہ کیوں چلا گیا, واؤ ہا کی جگہ کیوں آ گیا؟ 1. نمبر 2, میں نے آپ کو بتایا کہ عربی کے حروف الہجا کی تعداد 28 ہے, اور اس پہ علماء کا اتفاق ہے. لیکن آپ کو ان لیٹرز میں ایک انتہائی مشہور لیٹر نظر نہیں آ رہا, جو کہ آپ کو بورڈ پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, لیکن ان لیٹرز میں نہیں ہے. وہ لیٹر پہچان سکتے ہیں کون سا؟ حمزہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ذہین لوگ ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب یہ جو سوالات پیدا ہوئے نا, ان کے جواب دینے لگا ہوں میں آپ کو. سوال نمبر 1 کہ ان کی جگہ کیوں تبدیل کی ہے میں نے. یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا, یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے, ذہن میں رکھیے. آپ کسی بھی زبان کے لیے ڈکشنری یوز کرتے ہیں, انگریزی کی ڈکشنری جب آپ یوز کرتے ہیں تو بتائیے کیسے دیکھتے ہیں ڈکشنری کو؟ الفابیٹیکلی دیکھتے ہیں نا. اگر آپ کو ABC کی ترتیب نہیں پتا, آپ ڈکشنری نہیں کنسلٹ کر سکتے. اردو کی ڈکشنری آپ نے کنسلٹ کرنی ہے تو آپ کو الف بے پے کی ترتیب پتا ہونی چاہیے. تو عربی کی ڈکشنری اگر آپ نے دیکھنی ہے نا, تو آپ کو عربی کے جو الفابیٹ ہیں, حروف الہجا ہیں, ان کی ترتیب پتا ہونی چاہیے. تو ڈکشنری کی ترتیب یہ ہے جی. اس ڈکشنری میں یہ واو اور یا جو ہے یہ آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے. اس کی وجہ نوٹ کر لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واو اور یا جو ہے نا, یہ 2 ایسے لیٹرز ہیں جو لفظ میں ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. یعنی لفظ کے اصل ہجے میں واو ہوتی ہے, لیکن جب اب وہ لفظ بنتا ہے تو واو کی جگہ یا لکھ دی جاتی ہے.
لفظ کے اصل سپیلنگز میں یا ہوتی ہے، لیکن جب وہ لفظ لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو یا کی جگہ واو لکھی جاتی ہے. تو یہ واو اور یا ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ڈکشنری والوں نے واو اور یا کے ورڈ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے تاکہ آپ کو بیچ میں ہا جو ہے وہ تنگ نہ کرے کہ پہلے آپ واو کا لفظ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ ہا کے جو ہے وہ گزاریں اور پھر یا کے لفظوں کی طرف جائیں. انہوں نے کہا واو اور یا کے اکٹھے رکھ دو. تو ایک سوال کا جواب تو آپ کو میں نے دے دیا جی کہ یہ ترتیب جو ہے یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے. باقی اگر آپ یاد کرنے میں ویسے بولنے میں نون کے بعد واو بول دیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا، آپ کو ذہن میں رکھے گا، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ جسٹ ایک ترتیب میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے. اب جو دوسرا سوال ہے کہ ان حروف میں جن کی تعداد میں نے فکس بتا دی ہے آپ کو 28 ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں علماء کا اتفاق ہے، اس میں آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہا. ایسے ہے نا؟ حمزہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں ٹائم دیکھتا ہوں جی، ٹائم ہو گیا ہے ہمارا. تو حمزہ کیوں نظر نہیں آ رہا یہ ہم انشاءاللہ بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حمزہ ان لیٹرز میں شامل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اگر میں نے نہیں لکھا ہوا تو کیا وجہ ہے؟ ان ساری باتوں کا، ان سارے سوالوں کا جواب آپ دیکھیں گے جی بریک کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بہت اہم بات جو ہے آپ کو بریک کے بعد ملتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں بھی آپ کو بہت ساری اہم باتیں جو ہیں وہ بریک کے بعد ملیں گی. میں مختصر دہرا دیتا ہوں جی. لسان القرآن کورس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. ہمارے کورس کا نام لسان القرآن ہے، جس کے معنی ہے قرآن کی زبان، لینگویج آف دا قرآن. اور قرآن کی زبان کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے. اور عربی زبان ہم نے سیکھنی شروع کی ہے حروف الہجا سے. حروف الہجا کی تعداد ہمارے سامنے آ گئی ہے جو کہ 28 ہے. ان حروف الہجا میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو ہم اردو بولنے، پڑھنے، لکھنے والے نہیں جانتے. کچھ حروف کی پروننسیشن اردو کے حروف سے مختلف ہے، اس کا اصول بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اب جو سوال پیدا ہوا کہ جی حمزہ کیوں نہیں شامل کیا، اس پہ ہم انشاءاللہ بریک کے بعد بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.